السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے موضوع شروع ہو رہا ہے، برکت اور اسباب برکت۔ اس موضوع سے متعلق مضمون آپ کے روبرو پیش کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیں کہ دین اسلام انسانیت کو ایک ایسا طرز زندگی دیتا ہے کہ جس میں اسے بے شمار روحانی اور جسمانی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ان فائدوں میں سے ایک فائدہ برکت بھی ہے۔ اہل ایمان برکت سے اپنی جھولی بھر لیتے ہیں، جبکہ کفار کا دامن اس نعمت سے خالی رہتا ہے۔ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت سنتوں کے مطابق کام کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے برکت حاصل کر لیتے ہیں، اور کافر اس نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ برکت کا صحیح مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ برکت ہے کیا۔ یاد رکھیں کہ جس چیز میں برکت ہوگی وہ انسان کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ جس چیز میں برکت ہوگی پریشانی کو ختم کرے گی۔ جس چیز میں برکت ہوگی اس سے عزتوں کا سبب بنے گی۔ جس چیز میں برکت ہوگی اس سے دل کو سکون پہنچائے گی۔ یہ چیز بھی برکت لاتی ہے کہ زمین انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو۔ ملک شام کی سرزمین کو سرزمین انبیاء کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں خصوصی طور پر برکت رکھی ہے۔ خصوصی برکت سے کیا مراد ہے کہ وہاں پھل اور سبزیاں وغیرہ ہر چیز بہت اچھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں 5 مقامات پر اس جگہ کی برکت کا تذکرہ ہے۔ مثال کے طور پر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، وہ مسجد اقصی کے گرد و نواح میں ہم نے برکت رکھ دی۔ دیکھا، اس کے ارد گرد میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی ہے، چونکہ اس سرزمین میں پھل اور سبزیاں بہت اچھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے کفر کی نظر اس زمین پر ہے کہ ہم کس طرح اس پر قبضہ کریں اور اس کو اپنے استعمال میں لے آئیں۔ تو زمین میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے برکت رکھ دی ہے، اس لیے کہ یہ زمین انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ بیت اللہ شریف میں بھی برکت ہے۔ بیت اللہ شریف میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی ہے۔ ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ ہے،
جو برکت والا ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ گھر برکتوں والا ہے۔ برکتوں والے گھر سے کیا مراد؟ کہ کہتے ہیں اور جاتے ہیں اور وہاں سے جو چاہتے ہیں لے کر واپس آتے ہیں۔ ہمارے مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حاجیوں کا رش بہت زیادہ ہوا، بھیڑ بہت زیادہ تھی، بڑا شور مچا کہ اس دفعہ بڑے حاجی آئے ہیں، بہت زیادہ حاجی آئے ہیں۔ یہ 1930 سن عیسوی کی بات ہے۔ جب گنتی کی گئی تو وہ 35,000 افراد تھے۔ اس وقت 35,000 حاجیوں کے آنے پر اتنا شور مچا، اور اس سال حج کے موقع پر اخبار میں خبر آئی کہ 40 لاکھ لوگ ہوائی جہاز کے ذریعے آئے اور 30 لاکھ لوگ زمینی راستے سے آئے، یعنی 70 لاکھ لوگوں کا مجمع تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حرم کی مثال رحم کی مانند ہے۔ جیسے ماں کے رحم میں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تب بھی وہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، اور پھر جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے وہ رحم بھی اس کے لیے کافی رہتا ہے۔ حرم کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ جب تھوڑے حاجی ہوتے تھے تو بھی سما جاتے تھے، اور اب 70 لاکھ تھے تو وہ بھی سما گئے۔ حج اور عمرے میں برکت کیسی ہوتی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتا ہے کہ حضور مجھے رزق کی تنگی کا سامنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تم نکاح کر لو، یعنی نکاح کرنا رزق بڑھنے کا سبب ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ کنوارا آدمی صرف اپنے اکیلے کا رزق پاتا ہے، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس کی بیوی کا رزق بھی ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ زیادہ نصیب والی ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ بخت والی ہو اور اس کے حصے کا زیادہ رزق ملے۔ واقعی ہم نے یہ دیکھا کہ اکیلا ہوتا ہے تو تھوڑا رزق پاتا ہے، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ رزق بڑھا دیتے ہیں۔ پھر جب بچے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کا رزق بھی بڑھاتے رہتے ہیں، کیونکہ جو آتا ہے اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ اگر وہ شخص کہتا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی تو کی ہوئی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے پھر حج اور عمرہ کرو۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حج اور عمرے کی کثرت انسان کے رزق میں برکت ڈالتی ہے۔ بکریوں میں برکت کیسے ہوتی ہے؟ اس برکت کی مثال ذرا یوں سمجھیے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکری پالو، اس میں برکت رکھ دی گئی ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے بکریوں میں برکت رکھی ہے۔ اس کے بالمقابل آپ ایک کتیا کو دیکھیں، کتیا ایک وقت میں کبھی 5 بچے دیتی ہے، کبھی 7 دیتی ہے، اور کبھی 9 اور 10 دیتی ہے، اور کبھی اس سے تجاوز کر جاتی ہے، جبکہ بکری 1 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 بچے دیتی ہے، اکثر 2 بچے ہی دیتی ہے، ورنہ صرف 1 اور 2 بچے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ادھر بکری کے 1 اور 2 بچے ہوتے ہیں اور کتیا کے 8 10 12 ہوتے ہیں۔ پھر دیکھیں کہ بکری روز ذبح ہوتی ہے اور لوگ اس کا گوشت کھاتے ہیں، اس کے باوجود دیکھیں تو آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں بکریوں کے ریوڑ نظر آ جاتے ہیں، اور کتوں کے ریوڑ بھی نظر نہیں آتے۔ وہ پیدا تو 8
8 سے 10 ہوتے ہیں مگر مٹ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں برکت ہی نہیں رکھی۔ اور بکری کے بچے ہوتے تو 1 اور 2 ہیں، اور لوگ ان کو ذبح کر کے روز کھاتے ہیں، پھر بھی ریوڑوں کی شکل میں اس لیے نظر آتے ہیں کہ اللہ نے ان میں برکت رکھ دی ہے۔ چنانچہ جن علاقوں میں لوگ بکریاں پالتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی کے پاس 200، 300، 500 بکریاں ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو کلب نامی ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کے پاس اتنی بکریاں تھیں کہ جب وہ انہیں باہر نکالتے تھے تو وہ پورے پہاڑ کو ڈھانپ لیتی تھیں۔ اسی طرح زیتون کی برکت سے متعلق سماعت فرمائیں کہ قرآن مجید میں زیتون میں بھی برکت بتائی گئی ہے۔ شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اور سائنس کی دنیا کہتی ہے کہ زیتون کے تیل کے اندر انسان کے لیے بڑے فائدے ہیں۔ ساری دنیا میں جو تیل استعمال ہوتے ہیں وہ سب کے سب انسان کی شریانوں کو بند کرتے ہیں، اور کولیسٹرول ہائی ہوتا ہے۔ گھی، تیل اور کوکنگ آئل سب اس میں شامل ہیں۔ ان کو اگر انسان کھائے تو دل کی شریانیں بند ہوتی ہیں۔ پوری دنیا کے اندر فقط زیتون کا تیل ہی ایک ایسا تیل ہے جو بند شریانوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ یہ نئی تحقیق سامنے آئی ہے، اور اس تحقیق کے بعد کافروں نے زیتون کا استعمال بڑھا دیا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی قسم کھائی ہے، والتین والزیتون، اور شجر مبارکہ بھی فرمایا۔ لہٰذا اس کے پیچھے کوئی تو حکمت تھی۔ آج 1400 سال کے بعد وہ حکمت سامنے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اس میں کیا حکمت رکھ دی ہے۔ ہمارے ایک دوست ڈاکٹر ہیں، وہ کہنے لگے میرے پاس دل کے 100 مریض آئے، میں نے ان کو سب دوائیاں بند کروا دیں، اور ان سے میں نے کہا کہ تم فقط زیتون کا تیل استعمال کرو، سالن میں بھی وہی ڈالیں، اور اگر پراٹھا بنانا ہو تو وہ بھی زیتون کے تیل کا بناؤ، اور 40 دن مسلسل استعمال کرنے کے بعد دوبارہ چیک کراؤ۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان میں سے 40 مریضوں کا کولیسٹرول لیول نیچے آ چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ مومن کے جھوٹے میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کے جھوٹے میں شفا اور برکت رکھ دی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب آدمی کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو جو سامنے سالن ہوتا ہے اس سالن کے درمیان میں برکت رکھ دی جاتی ہے، اس لیے اپنے قریب سے، سامنے سے اور کناروں سے کھانا چاہیے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کل بیمینک وکل مما یلیک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور قریب سے کھاؤ، درمیان سے نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لقمے کی برکت۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، اس دوران ایک بے باک سی عورت قریب سے گزرنے لگی۔ بے باک سے یہ مراد ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ بہت ہی دھڑلے سے بات کر لیتی تھی، وہ کسی سے گھبراتی یا ڈرتی نہیں تھی۔ چنانچہ وہ عورت جب قریب سے گزرنے لگی تو کہنے لگی خود کھا رہے ہیں اور مجھے صلح ہی نہیں مارتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم بھی ایک لقمہ کھا لو۔ کہنے لگی نہیں، یہ لقمہ نہیں کھاؤں گی، بلکہ جو لقمہ آپ اپنے منہ میں چبا رہے ہیں وہ لقمہ مجھے دے دیجئے، وہ میں لوں گی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ والا لقمہ نکالا اور اس کے پاس پہنچایا۔
کہتے ہیں کہ اس عورت نے جیسے ہی وہ لقمہ اپنے منہ میں لیا اس پر حیا ایسی غالب آئی کہ اس کے بعد اس کی زندگی کی ترتیب ہی بدل گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان والے کے جھوٹے میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے تحنیک کا حکم دیا ہے۔ یہ بھی سنت ہے کہ چھوٹے بچے کے منہ میں سب سے پہلے کسی نیک بندے کا جھوٹا جائے، اسے تحنیک کہتے ہیں، اس میں بھی برکت ہوتی ہے۔ دین اسلام تو ہمیں برکتوں کے حصول کی تعلیم دیتا ہے، کفر کو کیا پتہ برکت کیا چیز ہوتی ہے۔ ان کی تو ڈکشنری میں اس کا کوئی مترادف لفظ ہی نہیں ہے۔ صحت میں بھی برکت ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی صحت میں بھی برکت ڈالتے ہیں۔ صحت میں برکت سے کیا مراد ہے؟ صحت میں برکت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی صحت میں ایسی برکت دیں کہ اس کو ڈاکٹر اور طبیب کے پاس جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ مثال کے طور پر ہم نے روس میں ایک بوڑھا آدمی تھا، اس کو دیکھا، اس کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی۔ وہ کہنے لگا کہ ان 80 سالوں میں نے کبھی اپنے ہاتھوں سے دوائی کی گولی اپنے منہ میں نہیں ڈالی، یعنی پوری زندگی میں نے کبھی کوئی گولی نہیں کھائی۔ یہ صحت کی برکت ہے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں شوگر کے مریض ہو گئے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ شوگر کے مریض کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پیشاب کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہم ایک مرتبہ مرری میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ اس دن وہاں پورے ملک کے بڑے قراء آئے ہوئے تھے۔ رمضان شریف کی رات تھی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد دوبارہ وضو تازہ کیا اور اس کے بعد مسجد میں تشریف لے آئے۔ وہاں پر عشاء کی نماز پڑھی، پھر تراویح پڑھی۔ تراویح کے بعد قرأت کا سلسلہ شروع ہوا، اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو عاشق قرآن تھے۔ وہ قرآن سنتے تھے تو ان پر نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ حضرت وہیں بیٹھے رہے، حتیٰ کہ اتنی دیر گزر گئی کہ وہاں پر مسجد میں سحری کے لیے دسترخوان لگا دیا گیا۔ چنانچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں سحری فرمائی۔ سحری کھانے کے بعد عام طور پر بندے کو پیشاب کی ضرورت پیش آتی ہے۔ چنانچہ میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے قریب ہو کر پوچھا، حضرت کیا آپ کمرے میں تشریف لے جائیں گے؟ پوچھا کیوں؟ میں نے عرض کیا جی وضو تازہ کرنے کے لیے۔ فرمانے لگے میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ خود مجھے فرمایا۔ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ مغرب کا وضو کیا ہوا تھا، پوری رات گزر گئی، سحری بھی کھا لی اور پھر شوگر کے مریض بھی تھے، اس کے باوجود فرما رہے ہیں کہ میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے کیا؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی اور نماز کے بعد درس قرآن شروع کر دیا۔ جب درس ختم ہوا تو اشراق کا وقت ہو چکا تھا۔ چنانچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وضو کے ساتھ اشراق کے نوافل پڑھے۔ اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد کمرے میں آ کر وضو کیا۔ سبحان اللہ۔ لوگ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ ہم نے اپنی زندگی میں ایک اللہ والے کو مغرب کے وضو سے اشراق کی نماز پڑھتے دیکھا ہے، اور بندہ بھی وہ جو شوگر کا مریض تھا۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ صحت میں برکت ہے۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، موضوع چل رہا ہے۔ موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہیں سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی آپ تمام کو بھی پروردگار عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔